یہاں رک کر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں. کسی عامل کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کسی نے کیا کیا ہے، آسیب لگ گیا ہے، جادو کسی نے کر دیا ہے، بیماری ہے، کسی عامل کو کچھ نہیں پتہ چلتا. یہ جو عاملین بتلاتے ہیں یہ سب علل تب بتلاتے ہیں. اگر پتہ چلتا تو سب سے پہلے حضور کو پتہ چل جاتا کہ مجھے سحر ہوا. حضور کو بھی خواب میں اللہ نے فرشتے بھیج کر بتلایا کہ خواب ہوا. اور یہ جو عاملین ڈھونگ کرتے ہیں یہ سب ڈھونگ ہے عاملوں، لوگ بے وقوف بناتے ہیں. دیکھو یہ عاملین چوری بھی بتاتے ہیں، کوئی گم ہو گیا ہے تو گم شدہ کو بھی بتلاتے ہیں. یہ سب ڈھونگ ہے. دلیل، اگر عامل کو چوروں کا پتہ چل دیتا تو حکومتوں کو یہ پولیس کا محکمہ رکھنا ہی نہیں تھا. ایک عامل کو بٹھا دیتے، وہ سب چوریاں بتاتا رہتا. اتنا بڑا پولیس کا محکمہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے چوروں کو پکڑنے کی؟ یہ تو کبھی اتفاقاً صحیح نکل گیا تو بشارت ہو گئی. دیکھو میں سچ بتاؤں، میرا ایک دوست تھا، انتقال ہو گیا. وہ مظاہروں میں میرا ساتھی تھا، دہلی میں رہتا تھا، تعویذ گھنٹے کرتا تھا، بڑا زور کا تعویذ گھنٹا چلتا تھا. اور کئی مکان بنا لیے اس نے، لڑکے بھی اس کے کئی تھے، سب کے لیے مکان بھی بنا لیے، بڑا کمایا. ایک دن دیوبند آیا میرے پاس، تو میں نے کہا بھائی تو کب سے عامل بن گیا، تجھے تو آتا واتا کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ عامل بننے کے لیے کوئی آنا وانا ضروری نہیں. تو میں نے کہا پھر تو کیسے تعویذ گھنٹے کرتا ہے؟ ارے کہا بازار میں تعویذ چھپے ہوئے ہیں، ملتے ہیں، لا کے رکھ لیتا. ایک عورت بچے کو لے کر آئی کہ باپو اس کو اوپرا ہو گیا ہے. تو میں نے 21 تعویذ نکال کر اسے دے دیے کہ پلا اسے. اب کون سا بخار 21 دن رہے گا، جب مار کر 2-4 دن کے بعد چلا جائے گا تو ہمارا نام ہو جائے گا باپو کے تعویذ لائے کہ بخار اتر گیا. ہمیں کو ڈاکٹر کی دوا دیتے دے دیں گے. 21 دن کا تو کوئی بخار رہتا ہی نہیں. چلو یہ تو دوسرے کا قصہ تھا، میرا قصہ سنو. ایک زمانے میں میرے بارے میں بہت شہرت ہو گئی کہ چوریاں بتاتے ہیں، چور کو بتاتے ہیں، بڑی شہرت ہوگی. ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں. میں نے لوگوں سے کہا کہ میں نہیں جانتا. کہ نہیں، واقعہ کیا پیش آیا تھا. میرے پاس میں ایک تکمیل معقولات ایک درجہ تھا، ایک درجہ بڑا تھا. اس میں 15-16 طالب علم تھے. یہ طالب علم کے 150 روپے چوری ہو. اس زمانے میں پرانا قصہ 30 سال پہلے کا، اس میں 150 کی بڑی قیمت تھی. وہ طالب علم آیا کہ حضرت میرے 150 روپے تھے میرے پاس میں، وہ چوری ہو گئے. میں نے کہا تجھے کسی پر شبہ ہے؟ اس نے کہا ہاں جماعت میں فلاں طالب علم ہے، میرے کمرے میں رہتا ہے، مجھے اس پر شبہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے تو کسی سے کچھ مت کہیے. میں سبق میں گیا اور سبق میں جا کر میں نے تقریر کی کہ بھائی دیکھو ہماری جماعت کا کوئی ایک طالب علم ہے، اس کے 150 روپے چوری ہوئے ہیں، اور یہ 150 روپے کل صبح سے پہلے اس کو پہنچ جانے چاہیے، ورنہ میں یوں کر دوں گا اور یوں کر دوں گا اور یوں کر دوں گا. زور کی تقریر. خیر سبق پڑھا کر گھر چلا گیا تو ایک طالب علم آیا کہ حضرت وہ میں نے اٹھایا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو نے اٹھائے ہیں تو دیکھ اس طالب علم کی کتابیں رکھی ہیں الماری میں، ان کوئی کتاب مجھے یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں مصباح اللغات ہے. میں نے کہا مصباح اللغات کے صفحہ 350 پر رکھیں. اس نے جا کر صفحہ 350 پر رکھ دیا. دوسرے دن جا کر پھر میں نے تقریر پلائی. میں نے کہا وہ طالب علم نالائق کون ہے، بول کون ہے؟ وہ کہتا میرے چوری ہوئے ہیں. کہاں چوری ہوئے ہیں؟ تیری مصباح اللغات کے صفحہ 350 پر رکھے. وہ جا کر کھولا تو ویسے ہماری شہرت ہوگی کہ چوری کس بتلاتے ہیں، چوری پکڑ. ایسے میرے بھائیوں سب ڈھونگ ہوتے ہیں. اور یہ اندازہ لگانے کے کہ اس کو شہر ہے یا بیماری ہے یا آسیب ہے، اس کے لیے کچھ قاعدے ہیں، مگر وہ سب ضمنی ہیں، یقینی نہیں ہیں.
اسی طرح سے چور کا فلاں نے چوری کی نام بتاتے ہیں، قطعاً جائز نہیں ہے اس کا یقین کرنا۔ آج بھی ہمارے حافظوں نے آیت پڑھی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ دلیل قوی مضبوط دلیل کے بغیر کسی کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں۔ یہ عامل بتاتے ہیں فلاں تیرے چچا نے کی، تیرے چچا نے جادو کر دیا، تیرے خالہ نے کر دیا، اس کا یقین کرنا حرام ہے۔ یہ تو سب ایسی بکواس کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، شیطان سے بچنا ہو، مخلوقات کے شر سے بچنا ہو تو اس کا واحد ذریعہ یہی ہے۔ اگر کوئی بات ہے عامل کے پاس جاؤ، اگر کوئی تکلیف ہے اس سے کہو بھئی مجھے کیا ہے، وہ کہتا تم پر جادو ہے، ٹونا ہے، ٹوٹکا ہے، آج سے اس نے کہا ہم نہیں جانتے، علاج کر، بول کتنے پیسے لے گا، علاج کرواؤ، اور ہمیں کوئی بات جاننی نہیں، پوچھنی نہیں، میں بیمار ہوں، علاج کر، مجھے ٹھیک ہو جانا چاہیے، بول کتنے پیسے لے گا۔ تو علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں، کچھ بھی ہے، آسیب ہے، جادو ہے، کچھ بھی ہے، علاج کر۔ وہ جو باتیں بتاتا ہے وہ باتوں کا بالکل یقین کرنا جائز نہیں ہے، اس کا صحیح یقینی طور پر پتہ چلانے کے کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ کوئی عامل ہے، اچھا عامل ہے، عملیات بھی، آصف کے بھی عملیات ہیں، جادو کے بھی عملیات ہیں، کوئی کسی کو بیماری ہے تو علاج ضرور کرو، علاج فائدہ ہو جائے، سبحان اللہ، نہیں ہے تو آخر ہم ڈاکٹروں سے بھی علاج کراتے ہیں، کبھی فائدہ ہوتا کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن عامل جو کچھ بتاتے ہیں ان کا یقین کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس سے عامل بتلا سکے کہ تجھے سحر ہے یا بیماری ہے یا تجھے یہ ہے وہ ہے، ایسا کوئی یقینی قطعی طریقہ نہیں۔ اور علاج بھی 100% کامیاب کسی کے پاس نہیں، یہ بھی سن لو، 100% علاج بھی کسی کے پاس کامیاب نہیں۔ دو چیزوں کا اثر بالکلیہ کبھی ختم نہیں ہوتا، سحر اور زہر۔ زہر کھا لیا گیا وہ 100% بدن سے نکل جائے نام نہیں ہو سکتا ہے، زہر کا اثر کچھ نہ کچھ زندگی بھر رہے گا۔ ایسے سحر کیا ہو جائے چاہے علاج کرا لو کچھ نہ کچھ اثر رہے گا۔ بس علاج کیا ہے، روزانہ سوتے وقت یہ 2 سورتیں پڑھو، 4 پھول پڑھو اپنے بدن پر، ہمیشہ دم کر کے سو۔ اور وہ جو لوگوں نے بتلایا ہے کہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں یہ 2 سورتیں پڑھو، اس پر بھی عمل کرو، باقی سوتے وقت یہ دم کر کے سونا، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ یہی طریقہ ہے ان جادوگروں کی برائی سے بچنے کا، ان جلنے والوں کی برائی سے بچنے کا۔ تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ یہ صورتیں خاص ترتیب سے، کہ حضور کے بارے میں جس نے کہا تھا کہ یہ دم کرتا ہے بے برکت ہے، یعنی ہم نے حضور کو خیر کثیر دی، اور چاہے اہل حق ذرا سے ہوں ان کو اپنے موقف پر جمع رہنا ہے، لکم دینکم ولی دین۔ تھوڑے دن انتظار کرو، اللہ کی مدد آئے گی اور تمہارا ہاتھ اوپر ہوگا، اور تمہارے دشمنوں کے ہاتھ ٹوٹیں گے، ان کے مال اور دولت سے سب تباہ ہوں گی، کیونکہ اللہ سب سے اوپر ہیں، اکیلے ہیں، بے نیاز ہیں۔ اور جن دشمنوں سے تم بچ نہیں سکتے ہو، وہ میدان کے دشمن نہیں ہیں، چھپے ہوئے دشمن ہیں، ان سے بچنا ہو۔ یہ 2 صورتوں کا ورد رکھو۔ وآخر دعوانا